نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات کے ترجمہ سے پہلے ان آیات کا پس منظر سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مختلف ممالک کے بادشاہوں کو ایران اور روم اور دیگر خطوط لکھے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ انہی میں سے ایک دعوت آپ نے دی نجران کے عیسائیوں کو۔ نجران ایک علاقہ تھا جو یمن کی سرحد کے پاس تھا، آج کل سعودی عرب میں شامل ہے۔ تو یہ یمن کی سرحد کے پاس ایک علاقہ تھا جہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی، ایک رومیوں کے تحت ایک گورنر تھا ان کا، اور کم و بیش 1.5-2 لاکھ کے قریب اس کی آبادی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھی پیغام بھیجا، اور آپ کی دعوت کا ایک ہی نقطہ ہوتا تھا کہ یا میری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کرو، اور اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر جزیہ دو، اور نہیں کرنا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دعوت ان تک بھی پہنچی۔ چنانچہ جب ان تک یہ دعوت پہنچی تو انہوں نے اس پر غور و خوض کیا۔ ان کے بڑے جو تھے، سارے بڑے لوگ، سیاسی لوگ بھی اور مذہبی لوگ بھی سارے اکٹھے ہوئے اور اس پر غور کیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جا کر ملتے ہیں۔ ایک وفد جاتا ہے مدینے، تو ہم ان سے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، ان سے جا کر ملاقات کرتے ہیں، اور اگر بات سمجھ میں آ گئی تو پھر ہم مان لیں گے۔ اب وہ نصارہ کا وفد جب مسجد نبوی کے اندر آیا تو یہ 60 بندوں پر مشتمل تھا، جن میں سے 14 ان کے بڑے تھے۔ ان 14 میں سے 3 سب سے بڑے تھے، ایک ان کا بڑا مذہبی پادری، اور ایک ان کا سیاسی طور پر ایک بڑا حاکم، اور ایک عقل مند اور ذہین آدمی تھا۔ یہ 3 بڑے تھے، باقی سب ان کے ماتحت۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا، اور مسجد نبوی کے اندر ہی ان کو اپنی عبادت کی اجازت دی۔ اب دیکھیں اسلام کے اندر کتنی وسعت ہے۔ آج تو ہم اس بات کو دوبارہ نہیں کرتے، کیوں جی کسی عیسائی کو آنے دیں گے؟ یعنی ہمارا جو احتیاطیں ہیں حضور سے معاذ اللہ معاف بڑھ کے ہو گئی۔ یعنی یہ دوسری طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس جو بھی ان کا طریقہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ان کو اجازت دی کہ مسجد نبوی کے اندر ہی اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا گیا، ان کا اس سے اکرام کیا گیا، ان کی دعوت کی گئی، ان کو کھانے کھلائے گئے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب یہ ساری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں ہوئیں، ڈسکشن ہوئی، اب ظاہر ہے حضور سے زیادہ تو کوئی کائنات میں مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اسلام کو سمجھا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات پوری سمجھا دی، بات ان کی سمجھ میں آ گئی، لیکن اب ضد پکڑی ہوئی تھی۔ یہ اس بات پر اس اصرار کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بن باپ کے ایک بچہ پیدا ہو جائے، وہ پھر خدا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے پر ان کا اصرار تھا، اور دلیل ان کی یہ تھی کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کی دلیل کے جواب میں یہ آیت نازل فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم جیسی ہی ہے۔ آدم پہ تو وہ بلیو کرتے تھے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ ثم قال، پھر کہا، ثم قال له، پھر اسے کہا کن ہو جا فیکون، تم ہو گیا، وہ پھر ایک زندہ انسان بن گیا۔ تو اللہ کے حکم کے تحت ہے، جس سے اللہ نے آدم کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے مٹی سے پیدا کرنے پہ قادر ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تو ماں موجود ہے۔ وہاں زیادہ مشکل تھا، معاذ اللہ اگر اللہ کے لیے مشکل ہوتا ہے تو وہاں تو زیادہ مشکل تھا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کی دلیل کے جواب میں، ان کی باتوں کے جواب میں اس آیت کو نازل فرمایا کہ اب تم نے اگر نہیں سمجھنا تو پھر ڈھیٹ ہے، تمہاری ڈٹائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اب پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اب دیکھیں اللہ نے پوری دلیل کے ساتھ جواب دیا کہ دیکھو اس میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، تم آدم علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو، آدم علیہ السلام کو نبی سمجھتے ہو،
इस कायनात का पहला इंसान समझते हो, तो वो बताओ वो कैसे पैदा हुआ। उसमें तो ना माँ थी ना बाप था। ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करना तो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा आसान है। अब जब ये सारी दलीलें उनकी बेकार हो गई तो फिर वो ढिठाई पर उतर आए, ढीठ बने। अब उनका मसला ये था, अगर हमने मान लिया तो सरदारी छोड़नी पड़ेगी, हम हुकूमतें छोड़नी पड़ेगी, अपने मफादात छोड़ने पड़ेंगे। अबू जहल का भी यही मसला था कि मक्के की सरदारी छोड़नी पड़ेगी, अपने मफादात कुर्बान करने पड़ेंगे। इनका भी यही मसला था। अब जब सारी बातें वाज़ेह हो गई, अल्लाह की तरफ से भी जवाब आ गया, हुजूर ने भी सारी बात समझा दी, अब फिर भी मानने पर तैयार नहीं हुए। अल्लाह ने कहा कि अब इनको कहोगे, फिर हम दुआ करते हैं, फिर हम अल्लाह के हुजूर इकट्ठे होकर दुआ करते हैं कि जो झूठा है अल्लाह की उस पर लानत, यानी जो झूठा है अल्लाह की उस पर लानत हो। अल्लाह ने फरमाया, फिर देखो ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम जैसी है, अल्लाह ने उनको बनाया मिट्टी से, फिर कहा हो जा, तो वो हो गए। अल-हक़्क़ु मिर रब्बिक, फरमाया तुम्हारे रब की तरफ से हक आ गया, सच बात उन पर वाज़ेह हो गई है। फला तकुम मिनल मुमतरीन, बस शक पढ़ने वालों में से ना होना। शक जो है ये इंसान को तबाह करके रख देता है। फमन हाजक फीही, और फिर भी इसके बावजूद भी, यानी सारी बातों के बावजूद भी, जो आपसे इस बारे में फिर भी झगड़ा करे, वो फिर भी अपनी बहस करते रहे। ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर बाप के कैसे पैदा हो गए, और फिर भी उन्होंने मुर्दों को कैसे जिंदा कर दिया, उन्होंने जी परिंदे कैसे पैदा कर दिए, अंधों को कैसे बनाए, वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये है कि वो खुदा है। तो अल्लाह ने फरमाया, जब आदम खुदा नहीं हो सकते तो ईसा कैसे खुदा हो सकते? आदम बगैर माँ और बाप के पैदा हुए होकर भी खुदा नहीं हो सकते, ईसा फिर खुदा कैसे हो सकते हैं? फरमाया, अब ये ढीठ बने हुए, इसके बाद भी अगर झगड़े तो ए नबी आप इनसे कह दीजिए, फ़कुल तआलौ, आप उनसे कह दीजिए अच्छा फिर तुम आ जाओ, नदो अबनाअना, हम भी अपने बेटों को बुला लेते हैं, बच्चों को बुला लेते हैं, व अबनाअकुम, तुम भी बुला लो, व निसाअना, हम भी अपनी औरतों को बुला लेते हैं, व निसाअकुम, तुम भी अपनी औरतों को बुला लो, व अनफुसना व अनफुसकुम, हम खुद भी आ जाते हैं, तुम सब खुद भी आ जाओ, सुम्मा नब्तहिल, फिर हम बद्दुआ करते हैं, फनजअल लअनतल्लाहि अल काज़िमीन, और झूठों पर अल्लाह की लानत भी। अब ये फिर आखिरी हरबा होता है, मामला हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, हक पूरी तरह वाज़ेह हो चुका है, इसके बावजूद भी हम नहीं मानते, तो फिर आखिरी एक बात दुआ रह जाती है, हम अपना मुकदमा अल्लाह के हुजूर पेश कर देते हैं कि या अल्लाह हमने तो बात वाज़ेह कर दी, अब जो झूठा है उस पर अपनी लानत नाज़िल करना। अल्लाह की लानत मतलब अजाब है। तो जब ये सारा मामला हुआ और ये आयत भी साथ ही नाज़िल हो गई, अब वो परेशान हो। अब दिल के अंदर तो समझ आ रही थी कि ये नबी हैं, जो हमारी किताबों के अंदर निशानियाँ हैं ये पूरी तरह मौजूद हैं, ये बिल्कुल वही नबी हैं जिनका वादा किया गया था। अब उनके बड़े जो सरदार था, मजहबी सरदार, उसने हुजूर से कहा कि हमें एक रात की मोहलत दें, हम मशवरा कर लें, अभी ठहर जाए। तो दरमियान में फिर उन्होंने रात की मोहलत, आपस में मशवरा किया, तो उसने उनसे कहा कि देखो मुझे ये सच्चे आदमी का चेहरा नजर आता है, ऐसा चेहरा मैंने फिर कभी नहीं देखा, सच्चे आदमी का चेहरा नजर आता है, ऐसे करो तुम इनकी बात को मानो। तो लोगों ने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है, हमारी सरदारियाँ, हमारी बादशाहतें, हमारे मफादात ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर ठीक है, मैंने तुम्हें समझा दिया, तुम्हारी मर्जी है। अब जब सुबह हुई तो सुबह को देखा, कायनात में अजीब मंजर देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भी साथ लिया, हज़रत फातिमा को भी साथ लिया, अपने नवासों को भी साथ लिया। अब यही ख़ानदान था ना आपका, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके बड़े पादरी ने कहा कि अल्लाह की कसम, में सच्चों के चेहरे, झूठों के चेहरे नहीं हो सकते, मैं अजीब चेहरे देख रहा हूँ। लोगों तुम बात को समझ लो, अगर तुमने बात को ना माना, क़यामत तक ईसाइयों का नामो निशान मिट जाए। अगर इन चेहरों ने बद्दुआ कर दी तो फिर क़यामत तक ईसाई जो है नजरान के अंदर बाकी नहीं रहे, सब खत्म हो जाएंगे। और हुजूर की एक और हदीस के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर ये मेरी बात इसमें मान लेते और मुबाहला कर लेते, इसको मुबाहला कहते हैं, मुबाहला कर लेते तो फरमाया कि खुदा की कसम इनके भी सारे ईसाई बंदर और सूअर बन जाते। जिसे अल्लाह ने बनी इसराइल पर लानत नाज़िल फरमाई थी, इन पर भी अल्लाह लानत नाज़िल फरमाता, ये बंदर सूअर की शक्लें इनकी इख्तियार हो जाती। तो जनाते जब सारा मंजर देखा तो उनका बड़ा जो पादरी था वो हुजूर में हाजिर हुआ, कहा कि जी हम मुबाहला नहीं करते, हम इससे बाज आते हैं, हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं, तो हम आपको जिजिया देंगे, हम आपको जिजिया देंगे, टैक्स देंगे, हम वापस जाते हैं, अपने मज़हब पर हम कायम रहेंगे, लड़ाई भी नहीं करेंगे, लेकिन आपके मतहत होकर रहेंगे, आपको वो टैक्स देंगे। आप अपना एक नुमाइंदा हमारे साथ भेजिए, अपना एक ऐसा नुमाइंदा भेजिए जो अमीन हो, अमानतदार हो, जो बड़ा ही दयानतदार हो, अमानतदार हो। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मेरे दिल में कभी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई थी किसी ओहदे की,
لیکن جب انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ سب سے اس امت کا سب سے بڑا امین آدمی آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، تو سارے صحابہ کی خواہش ہوئی کہ دیکھیں کون امین ہے۔ کہتے ہیں میں بھی چھپ چھپ کے اپنا سر اونچا کر رہا تھا کہ شاید حضور کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور حضور میرا نام لے دیں۔ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ کو بلاؤ، ابو عبیدہ کو بلاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ اسی دن سے ان کا نام پڑا امین الامت، اس امت کے امین، سب سے بڑے امین۔ چنانچہ یہ حضرت عثمان سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور جب حضرت عمر کی شہادت کا وقت آیا انہوں نے فرمایا کاش آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنا جاتا، پھر کسی اور کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن وہ پہلے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس لیے حضرت ابو عبیدہ کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیج دیا، یہ ٹیکس وہاں سے اکٹھا کریں گے اور اکٹھا کر کے مدینے لائیں گے۔ فرمایا یہ ساری باتیں تم کرو، ثم نبتہل، پھر تم اللہ سے بد دعا کرو، فنجعل لعنت اللہ الکاذبین، یہ دعا کرو، بد دعا کرو کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ان ھذا لہو القصص الحق، فرمایا یہ وہ سچے قصے ہیں، یہ سچی بات ہے جو ہم آپ کو سناتے ہیں، اور اس بات کو مان لو کہ وما من الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ساری عمر خود کہتے چلے گئے کہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ، یعنی ہر بات میں وہ شرط لگاتے ہیں باذن اللہ۔ کبھی انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، میں ان کو صحیح کرتا ہوں، ہر بات میں فرماتے ہیں باذن اللہ۔ کہ جب وہ خود تمہارے نبی جن کو تم خدا مانتے ہو، جب وہ خود ساری عمر یہ کہتے کہتے چلے گئے تو پھر تم کیوں نہیں مان لیتے؟ تمہیں تو کیوں اصرار ہے کہ وہ خدا ہیں؟ فرمایا اس بات کو تسلیم کر لو کہ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، اگر پھر بھی منہ پھیر لیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، اللہ ان فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ جب خوب جانتا ہے تو پھر اللہ ان سے نپٹے گا بھی، آخرت کے اندر پھر اللہ ان کو پوچھ لے گا۔ تو یہ آیات جو ہے آیات مباہلہ کہلاتی ہیں، اور مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو فریق جو ہیں آپس میں کسی بات پر بحث کریں، ایک فریق پر بات واضح ہو جائے اور دوسرا فریق جو ہے محض ڈٹائی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے بات کو نہ مانے، تو پھر آخری علاج یہ ہوتا ہے کہ اپنا مقدمہ اللہ کے حضور سپرد کر دیا جائے کہ بس ٹھیک ہے جی، اب تو ہم نے اپنی بات واضح کر دی، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، اب اللہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے۔ اب اللہ کس طرح لعنت نازل فرمائے اللہ کا فیصلہ ہے، اسی وقت اللہ بھیج دے، بعد میں بھیج دے، کوئی اور طریقہ کر لے، یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال جب نبی قوم کے درمیان موجود ہوتا ہے اس وقت پھر فوری طور پر عذاب آتا ہے، اور پھر اس عذاب کے آنے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اس بات کو نجران والے سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو بچا لیا۔